الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہما قسم کی تعریف و توصیف، بڑائیاں، کبریائی، عز و شان، جہ و جلال خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جتنی بھی تعریف کرو اللہ کی کم ہے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. بدہ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم نوجوانان اسلام، پیارے بچوں اور
پردہ نشین خواتین اسلام، مختصر سے درود و حمد و ثنا کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس کی مناسبت سے آج کا میرا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے قربانی کرنے والا کیسا۔ حاضرین، آج کے دور میں جیسے ہی عید الاضحیٰ آنے لگتی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بار بار پیدا ہوتا رہتا ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہو، اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، وہ کن عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ قربانی کرنے والا کیسا ہو، اس کے اندر کن صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ حالانکہ روئے زمین پر جو سب سے پہلی قربانی رد ہوئی تھی، یعنی جس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا تھا، اس قربانی کو قبول نہ کرنے کا اس قربانی کی رد ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جو قربانی کرنے والا تھا اس کی نیت میں خرابی تھی، نہ کہ قربانی کے جانور میں کوئی نقص یا عیب تھا۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کے آیت نمبر 27 میں بالتفصیل بیان کیا ہے۔ اس آیت کے اندر آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا مشہور واقعہ ذکر کیا گیا، اور اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو آپ آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ پڑھ کر سنائیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی۔ وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اور جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے کہا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقی پرہیزگاروں کی ہی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کرنے والا مخلص اور متقی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص والی قربانی ہی کو قبول کرتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ زمین پر کی جانے والی ہر قربانی قبول ہو یہ ضروری نہیں، یعنی جتنی بھی قربانیاں ہوتی ہیں ساری قربانیاں قبول ہو یہ بات ضروری نہیں۔ آج بہت سے مسلمان اس گمان میں رہتے ہیں، اس وہم میں رہتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑا موٹا تازہ لحیم شہیم فربا جانور ذبح کیا ہے، لہذا ہماری قربانی ضرور بضرور قبول ہوگی۔ تو ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف موٹا تازہ جانور ہونا قربانی کی قبولیت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اصل چیز اخلاص اور اللہ کا خوف ہے۔ ہمارا جانور موٹا ہے، تازہ ہے، لحیم شہیم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری ہی قربانی قبول ہوگی۔ اگر ہماری قربانی کے اندر اخلاص موجود ہے، تقوی موجود ہے، تو تب جا کر ہماری قربانی قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی اس کا خون، بلکہ اسے تمہارے دلوں کی پرہیزگاری اور تقوی پہنچتی ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے نزدیک قربانی کی اصل اہمیت اخلاص ہے، نہ کہ قربانی کا جانور۔ ایک قربانی دینے والے کو چاہیے، ہمیں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ ہم اپنی اس عبادت میں حقیقی معنوں میں مخلص ہوں۔ ابھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ حج کی جو آیت تلاوت کی، اس کی تفسیر میں علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ جانور ذبح کیا جائے۔ قربانی جیسے ہی یہ لفظ آتا ہے تو ہم لوگوں کے دلوں میں، ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ صرف جانور ذبح کرنا ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے جانوروں کا گوشت، ہمارے جانوروں کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتی ہے
تو قربانی وہ چیز ہے قربانی کرنے والے کا اخلاص، اور جو اس کی امید ہوتی، جو ثواب کی وہ امید رکھتا ہے قربانی کرنے کے بعد، ثواب کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتی ہے، اور جو وہ نیک نیت کرتا ہے قربانی کرنے کی، وہ نیک نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس آیت میں قربانی میں اخلاص پیدا کرنے کی تعلیم دی گئی، یعنی قربانی کرنے کا واحد مقصد اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنا، اور اس میں کسی قسم کا فخر و غرور دکھاوا نہ ہو، اور نہ ہی اسے ہر سال کی ایک رسم کے طور پر ادا کرے۔ ہمیں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قربانی کا جانور لاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا جانور خریدا، اور کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہاں ہر سال قربانی کرتے ہیں، اس سال بھی میں قربانی کروں گا، تو ان کی قربانی اس نیت سے جو ہے متاثر ہو سکتی ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، یہ ضروری بات ہے کہ ہمارا ہاتھ ساری عبادتوں میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ساری عبادتوں کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی خالص کریں۔ ایسا نہیں کہ صرف قربانی کے موقع پر جو ہے ہم اخلاص کو اختیار کریں گے۔ ہماری ساری عبادتوں کا حال یہی ہونا چاہیے، کیونکہ جن عبادتوں میں اخلاص اور تقویٰ نہیں ہوتا وہ ایک ظاہری عمل بن کر رہ جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ صرف آپ عبادت کر رہے ہیں، اس میں تقویٰ نہیں ہے تو وہ بیکار، وہ ایک ایسا پل ہے جس میں مغز نہیں، یا پھر ایسا جسم ہے جس کے اندر روح ہی نہیں ہے، تو ان کی مثال اس طرح ہے۔ لہذا ہماری ہر عبادت میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس تو صرف تمہارے دلوں کا تقویٰ اور اخلاص اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی جو تمہاری نیت ہے، وہ یہی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہیں، اور ایسی ہی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور ایسی ہی چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر ہماری ساری عبادتوں کو، نماز سے لے کر، زکوٰۃ سے لے کر، روزے کو لے کر، قربانی سے لے کر، ہر ایک عبادت کو اس کے لیے خالص کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری زندگی، میری قربانی، میری موت اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، اور جو جہانوں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے صرف اسی کام کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہماری نماز، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا ہر ایک عمل، ہماری قربانی، ہر ایک چیز صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ دین اسلام نے ہمیں قربانی میں خاص طور پر اخلاص کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اور جب قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں اس وقت نیت کو جو ہے اللہ کے لیے خالص کرنے کا ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں قربانی کے اندر اخلاص کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ آپ ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام نے قربانی کے موقع پر اخلاص کو اختیار کرنے کا تاکیدی حکم دیا، بہت صراحت کے ساتھ ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے اندر اخلاص کو اختیار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واضح طور پر قربانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تم تعلیم دی کہ تم قربانی کے اندر اخلاص کو اختیار کرو۔ حالانکہ اخلاص تو ساری عبادتوں میں ہونا چاہیے، لیکن قربانی کا جب مسئلہ آیا تو قربانی کے پہلو میں دین اسلام نے بہت تاکیدی حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے ایک آیت صراحت کے ساتھ نازل کی کہ قربانی کے اندر جو ہے اخلاص کو اختیار کریں۔ اور آپ قربانی کے اندر اخلاص کتنا ضروری ہے اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسلام نے ایسی جگہوں پر جو ہے اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا ہے جہاں عرس و میلے لگتے ہیں، جہاں غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اسلام غیر اللہ کے نام پر ہونے والی رسموں یا باطل طریقوں کی اجازت دیتا ہے۔ تو قربانی کے اندر اخلاص کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قربانی اخلاص کے بغیر کچھ بھی نہیں، ویسے تو ساری عبادتیں اخلاص کے بغیر کچھ نہیں ہے، لیکن قربانی کے پہلو میں دین اسلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ اخلاص کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج الحمدللہ مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ رب العالمین کے لیے ہی قربانی دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات جان بوجھ کر یا پھر بے دھیانی سے کچھ ایسے اعمال کر بیٹھتے ہیں،
کچھ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو شرک اصغر میں شمار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ شرک اصغر یہ کوئی معمولی گناہ نہیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو اس کا مرتکب ہے، جو اس کا ارتکاب کر لیتا ہے، اس کی بربادی دھیرے دھیرے شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی کوئی شرک اصغر کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگتا ہے، بڑھتے 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 وہ شرک اکبر تک پہنچ جاتا ہے، اور شرک اکبر کو پہنچنے کے بعد اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کے سارے اعمال جو اس نے اپنی ساری زندگی میں جتنے بھی اعمال کیے تھے، سارے اعمال اس کے برباد ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر مومن مسلمان پر یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں سے بچے، شرک اصغر سے بچے۔ ہاں، شرک اصغر کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن قربانی کو لے کر جو شرک اصغر کی صورتیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ آج ہم میں سے کئی لوگ جو ہے لوگوں کی دیکھا دیکھی قربانی کرتے ہیں۔ فلاں جو ہے قربانی کر رہا ہے، ہم بھی قربانی کریں۔ یاد رکھیے یہ دکھاوا، یہ کسی کو دکھانے کے لیے جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہرگز قبول نہیں ہوتی، یہ شرک اصغر میں داخل ہوتی ہے۔ اب آپ ایک عبادت کر رہے ہیں تو عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جاتی ہے۔ اب آپ اس میں جو ہے کسی اور کو دکھانے کے لیے وہ عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ کے لیے بھی عبادت کر رہے ہیں اور کسی کو دکھانے کے لیے بھی عبادت کر رہے ہیں، آپ دونوں کام کر رہے ہیں، تو گویا آپ نے اس عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس شخص کو بھی شریک کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک ٹھہرایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک کے بارے میں کیا کہا؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے اپنی جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف بچوں کی خوشی کے لیے قربانی کا جانور خرید لیتے ہیں، یعنی قربانی کا جانور خریدنے سے بچے خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے اسی نیت سے جو ہے قربانی کا جانور خرید لیتے ہیں اور انہیں اس کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا اور وہ اسی نیت کے ساتھ قربانی بھی دے دیتے ہیں۔ ایسی قربانی ہرگز قبول نہیں ہے۔ قربانی کے اندر اخلاص کا ہونا بہت بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جانور کو لے کر گلی کوچوں میں، محلوں میں لے کر گھومتے ہیں، کیوں؟ دکھاوے کے لیے۔ یہ دکھاوا یہ بہت بری چیز ہے اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور پھر جانوروں کی تصویریں اور سیلفیاں بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، جانوروں کی تصویر کو واٹس ایپ، انسٹاگرام وغیرہ کی زینت بناتے ہیں، واٹس ایپ وغیرہ کی اسٹیٹس کی زینت بناتے ہیں۔ آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر، بلکہ ہمارے گاؤں کو اگر لے لیں تو ہمارے گاؤں کے اندر یہ برائی اتنی سختی سے پائی جاتی ہے کہ جیسے ہی کوئی جانور لیتا ہے، ہر کوئی جانور خریدتا ہے، فوٹو لے کے فوراً اسٹیٹس پر ڈالتے ہیں۔ یہ بہت بڑی برائی ہے، فوراً فوٹو لے کے اسٹیٹس پر ڈال دیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوں گے جو ایسا نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کام کرنے کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ اگر تم صدقہ کرو، اگر سیدھے ہاتھ سے تم صدقہ کرو تو بائیں ہاتھ کو جو ہے پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اور ہم اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں، قربانی جیسی عبادت کر رہے ہیں، اس میں جو ہے اتنا بڑا دکھاوا، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے بچائے رکھے۔ پھر اپنے قیمتی جانور کو اپنے دوست و احباب اور جو ہے اپنے رشتہ دار و اقارب اور آس پڑوس میں جو ہے اس میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہاں میں نے 25,000 کا ایک بکرا خریدا، 50,000 کا ایک بکرا خریدا، 1,00,000 کا میں نے ایک بکرا خریدا، اس طرح کا فخر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے فخر و غرور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تہبند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو کوئی بھی جو ہے فخر و غرور کرنے لگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو کوئی بھی مجھ سے میری چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم کے اندر دھسا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے فتنے سے بچائے رکھے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف نام و شہرت کے لیے مہنگا جانور خریدتے ہیں تاکہ لوگ یہ کہیں فلاں محلے میں فلاں شخص نے جو ہے اتنا مہنگا جانور خریدا ہے۔ یاد رکھیے یہ نام و شہرت کا جو فتنہ ہے یہ ایسا فتنہ ہے، اس نے بہت بڑے مالداروں کو، بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے زمین کے اندر دھسا دیا، ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ اب یہ رہا مسئلہ، یہاں تک رہا مسئلہ قربانی کے جانور کو خریدنے کا۔ جانور کو خریدنے کے بعد
اس کے ساتھ بدعات کرتے ہیں. جانور خرید کر لا لی, پھر اس کے ساتھ بدعات کرنے لگتے ہیں. اس کے جانور کو جو ہے رسم کرتے ہیں, اسے جو ہے پھولوں کی ہار مالا پہناتے ہیں. نعوذ باللہ, یہ باطل عقیدہ ہے, یہ کفار اور مشرکین کے عقیدہ ہے جو ہم مسلمانوں میں پایا جا رہا ہے. اس سے جو ہے سخت گریز کریں. اور پھر جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے ایک رسم کے طور پر نہلاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو ہے, اب ہم عام لوگ جو ہے نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں, ہمارے اعضائے وضو ہیں, جیسے ہاتھ ہے, پیر ہے, منہ ہے, تو اس طرح بکرے کو جو ہے اعضائے وضو کے طور پر اسے جو ہے وضو کراتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ, اتنی بڑی بدعت. یاد رکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے سراسر بدعت ہیں, اور ہر بدعت گمراہی, اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور پھر جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال پر, اس کی پیشانی پر, اس کے جو ہاتھ پیر ہوتے ہیں اس پر جو زمین پر اس کا جو خون لگا ہوا رہتا ہے, پڑا ہوا رہتا ہے, اس خون کو اٹھا کر اس پر لگاتے ہیں. یہ کیسی بدعت ہے؟ نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور نہ ہی یہ صحابہ نے کیا, اور نہ ہی تابعین نے کیا, نہ ہی تبع تابعین نے کیا. تو پھر یہ ہمارے اندر کیسے پائی جاتی ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور پھر گوشت جب کٹ جاتا ہے, جب وہ ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے, تو اس پر مخصوص طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ درود پڑھتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے دیگر سورتیں پڑھ کر دم کرتے ہیں. اگر پوچھا جائے اس کی وجہ کیا ہے, تو کہتے ہیں کہ برکت کے لیے. نبی نے تو نہیں کہا تھا کہ جو ہے قربانی کے گوشت پر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں, درود پڑھیں, اس پر جو ہے دیگر سورتیں پڑھیں, دم کریں, برکت آئے گی. نعوذ باللہ, ایسی سب بدعات سے جو ہے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی ایک بہت بڑی اور اہم عبادت ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. اور دوسری عبادتوں کی طرح اس عبادت کے اندر بھی اخلاص کا ہونا بہت بہت ضروری ہے, ورنہ ہماری قربانی جو ہے ہرگز قبول نہیں ہوگی. امام ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی ایک عبادت ہے. قربانی ایک عبادت ہے, اور قربانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے. اور یہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی, یعنی یہ اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں نہ پائی جائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عبادت کو قبول کرتا ہے, اسی عبادت کو جو ہے پسند کرتا ہے جس میں دو شرطیں پائی جاتی ہیں. پہلی شرط, عبادت گزار کا مخلص ہونا, یعنی جو بھی ہم عبادت کر رہے ہوں ہماری نیت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اس عبادت میں کسی قسم کا دکھاوا, نام و شہرت, دنیا کی لالچ یا لوگوں کی قربت اور خوشی حاصل کرنے کی خواہش نہ. دوسری شرط, عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونی چاہیے. جس بھی عبادت میں یہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں اسی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے اور پسند کرتا ہے. بس ہمیں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق جانور خریدیں اور مستحقین میں جو ہے تقسیم کریں. اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ گوشت کے تقسیم میں ادلا بدلی کا معاملہ نہ ہے کہ فلاں نے ہمیں دیا ہم بھی اسے ہی دیں, فلاں نے ہمیں نہیں دیا ہم اسے نہیں دیں, ہرگز نہیں. بلکہ جن گھرانوں میں, ایسے گھرانوں کو ترجیح دیں جن گھرانوں میں مفلسی, غربت اور استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے قربانی نہیں کی ہے, ایسے گھرانوں کو ترجیح دیں اور ایسے گھرانوں میں جو ہے گوشت جو ہے تقسیم کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر عبادت کو, خصوصاً قربانی کو جو ہے اس کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو جو ہے ریاکاری, دکھاوے اور نام و شہرت کی خواہشات سے پاک فرمائے, اور ہماری قربانیوں سمیت تمام نیک اعمال کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اے اللہ, ہمیں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. ہمیں سے جو قرض دار ہیں ان کے قرض کا تو غیر سے بندوبست فرما. جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی تو مدد فرما. جب بھی تو ہمیں موت ہے یا ہمیں توحید پر زندہ, جب بھی موت ہمیں دے تو کلمے والی, شہادت والی, رکوع والی, سجدے والی ہمیں موت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى الصلاة